نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 24 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا پہلے مسعود بن عمر الثقفی کے نکاح میں تھیں۔ طلاق کے بعد ابو رحم بن عبد العزیٰ نے نکاح کر لیا۔ ابو رحم کے انتقال کے بعد صحیح روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی بات حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے 7 ہجری میں تشریف لے گئے تو 500 درہم مہر پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہی نے مقام صرف میں آپ کا نکاح پڑھایا۔ اس رشتے کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے ہم زلف یعنی ساڑو ہوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے محدثین کرام نے 46 حدیثیں نقل کی ہیں، جن میں بعض سے ان کی فقہی مہارت اور مسائل کی گہری واقفیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ یہ عجیب حسن تقدیر ہے کہ مقام صرف میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا اور صرف ہی میں 51 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا ٹھیک ہو جانا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی ایک آنکھ غزوہ بدر میں اتنی بری طرح زخمی ہوئی کہ اس کی سفیدی تک ان کے رخسار پر بہہ نکلی، تو لوگوں نے بالکل اس کو کاٹ کر باہر نکال دینے کا ارادہ کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ان کو بلا کر اپنی ہتھیلی سے اس بہی ہوئی سفیدی کو اندر دبا دیا۔ اسی وقت وہ آنکھ درست ہو گئی، حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ ان کی دونوں آنکھوں میں کون سی آنکھ زخمی ہوئی تھی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ ریڈیو یا انٹرنیٹ سے سجدہ تلاوت کا حکم۔ اگر تلاوت ریڈیو یا انٹرنیٹ پر براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہو اور کوئی شخص اس میں سجدے کی آیت سن لے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ ایک سنت کے بارے میں۔ قیامت کی رسوائی سے بچنے کی دعا۔ قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے پروردگار، آپ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرمائیے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اللہ کی راہ میں پہرہ داری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن و رات اللہ کے راستے میں پہرہ داری کی تو اسے 1 مہینے کے روزے اور تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر اس پہرہ داری میں اس کی موت ہو گئی تو یہ اجر اس کا ہمیشہ جاری رہے گا اور اسے رزق ملے گا اور آخرت کی تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ خرچہ روکنا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کے پاس ان کا منشی حساب کتاب کرنے والا آیا تو آپ نے اس سے پوچھا، کیا تم نے غلام کو اس کا خرچہ دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا، جاؤ اور اس کو اس کا خرچہ دے دو۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کا وہ ذمہ دار ہے اس کا خرچہ روکے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کا اندھا پن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا اور آخرت میں بھی اندھا بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ یہاں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ یہاں اندھا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا میں حق کو دیکھنے سے محروم رہا، چنانچہ وہ آخرت میں بھی نجات کا راستہ نہیں دیکھ سکے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ مخفی باتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ قرآن میں ہے، جس دن یعنی قیامت کے دن سب کی قلعیں کھل جائیں گی، سب کی مخفی باتیں، باطل عقیدے اور فاسد نیتیں ظاہر ہو جائیں گی، تو انسان کے پاس نہ اپنا زور ہوگا اور نہ مددگار۔
نمبر 9 طب نبوی سے علاج، پلاسٹک سرجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عرفجہ بن اسعد رضی اللہ عنہ کو رخصت دی، جنہوں نے جنگ کلاب میں ناک کٹ جانے کے بعد چاندی کی ایک ناک بنا کر لگائی تھی، جب اس میں بدبو پیدا ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سونے کے ناک بطور پلاسٹک سرجری لگانے کا حکم دیا۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ 7 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ دریافت کیا گیا یا رسول اللہ وہ 7 ہلاک کرنے والی باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، جس جان کو مار ڈالنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگنا، پاک دامن ایمان والی بے خبر عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔